الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ رات کی تاریکی میں انڈیا کا اپنی مکروہ شکل کے ساتھ پاکستان کے پرامن عوام پر بالخصوص اللہ کے گھروں کو ٹارگٹ بنانا اور اس پر حملہ کرنا انتہائی بزدلانہ حرکت ہے۔ اور جغرافیائی اعتبار سے ممالک بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر، بگڑتی ہوئی معیشت کے پیش نظر ایسی ایٹمی جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ایسی جنگوں کے برے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ املاک کو نقصان پہنچتا ہے، شخصیات رخصت ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں جو تابکاری اثرات ہیں آلات کے، جدید آلات کے، اس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور سالہ سال یہ پریشانی پھر پوری دنیا کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر وقت اس کار خیر جس کو جہاد کہا جاتا ہے تیار رہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش نظر رہتا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا اور چاہت اور آرزو نہیں رکھنے، چاہت نہ رکھا کرو۔ البتہ جب مٹ بھیڑ ہو جائے، واسطہ پڑ جائے، تو پھر اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرو، ڈٹ جاؤ۔ انڈیا تو اکیلا ہے، اگر تمام اہل کفر بھی مل کر اللہ نہ کرے حملہ آور ہوں تو مسلمان الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ تنہا بھی ان کو ناکوں چنے چبا سکتا ہے، ان کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو سکتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہمیں تو یہ پیغام دے دیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ہمارے تو رگو پے میں یہ چیز سرایت کر چکی ہے، اور ہم اس جذبہ جہاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری پاک فوج اور دیگر تمام فورسز ہمتاً تیار ہیں الحمدللہ، لیکن رات کی تنہائی میں یہ حملہ انتہائی بزدلانہ حرکت ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور پھر اللہ کے گھروں کو ٹارگٹ کرنا یہ اس سے زیادہ شرمناک پہلو ہے۔ ہم الحمدللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑے ہوئے ہیں، اور انڈیا کو ببانگ دہل یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اس بزدلانہ حرکت سے باز نہ آیا تو انشاءاللہ اس کی نسل مٹ جائے گی، اور ہندوازم دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ لام کی توکید پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یقیناً پاکستان زندہ باد ہے انشاءاللہ، پائندہ باد ہے، تابندہ ہے۔ پاک فوج انشاءاللہ زندہ باد ہے، زندہ باد۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا معاملہ افرادی قوت نہیں ہے، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اسلحے کی قوت نہیں ہے۔ ہماری طاقت وہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، کہ جب پہلے مارکے کے لیے اللہ نے کہا تھا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اور پھر اہل کفر نے دیکھا کہ صرف 313 مسلمانوں نے اس دور کے اہل کفرہ کو وہ سبق سکھایا کہ جو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور اس مارکے میں کام آنے والے شہداء کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا وہ مرتبہ پھر کسی کو نہ مل سکا۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی ہے۔ اور آج بھی خبر ہے کہ موریدکے میں جو راکٹ فائر کیا گیا، وہاں ہمارے ایک بھائی ابو دجانہ شاید کام آ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے مقام پر فائز کرے، اور بھی جو لوگ اس طرح اس وجہ سے کام آئے، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی راہ پر گامزن کرے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین اس پاک رستے کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے جن کی چاہت اور جن کی دعا تھی، بلدی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اور پھر مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ اور آپ نبی الملاحم تھے، آپ نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ فرمایا کہ تلوار دے کر بھیجا گیا، بعثت بالسیف بین یدی الساعۃ، قیامت سے پہلے میں تلوار دے کر بھیجا گیا، اور یہ تلوار چلے گی جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا پرچار نہ ہو جائے، اللہ کی توحید کا غلبہ حاصل نہ ہو جائے سارے عالم دنیا میں، اور جب تک لوگ کلمہ پڑھ کے اور میری رسالت کا اقرار کر کے عملی زندگی میں نماز کو اختیار نہ کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے فریضے کو اختیار نہ کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا جان مال سب کچھ محفوظ ہو سکتا ہے، بصورت دیگر ہمارے جنگ انشاءاللہ جاری رہے۔ تو الحمدللہ ہمارے حوصلے نہ پست تھے نہ پست ہیں، لیکن اس بڑھتی ہوئی آبادی، بگڑتی ہوئی معیشت اور کمزور انسانیت، غزہ اور فلسطین کے حالات کو دیکھ کر ہم نہیں چاہتے، لیکن اگر چھیڑ دیا گیا تو انشاءاللہ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ امیر محترم ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو عالمی سطح پر ایک آخری بیان ہم نے دیکھا وہ یہی تھا کہ تمام کارکنان، تمام پاک فوج کے لیے ہر وقت تیار رہے کہ جب بھی آواز لگے گی انشاءاللہ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ تو ہم اپنے امیر محترم کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ دامے درمے سخنے قدمے جیسے بھی جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی، یہ ہزاروں مدارس کے لاکھوں طلبہ اور ہزاروں اساتذہ علماء کرام اور پاکستان کی پوری عوام انشاءاللہ اپنی فوج کی پشت پر ہوگی، اور انشاءاللہ ہم انڈیا کو بہت سبق سکھائیں گے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے صدر محترم ضیاء الحق صاحب نے راجیو گاندھی کو ایک دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں اتر کر چنائے جاتے ہوئے پیغام دیا تھا کہ اگر تم پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مگر مسلمان صرف پاکستان میں نہیں رہتے، ہاں ہندو ادھم صرف ہندوستان میں رہتا ہے، ہم رہیں نہ رہیں تو نہیں رہے گا، تجھے اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جس کا آپ کو پتہ عقیدہ کتنا گندا ہے، جس کا عمل کتنا گندا ہے، اور اس کی پھر یہ بزدلانہ حرکت، تو انشاءاللہ ہمارے جذبے جماعت ہے، جمع رہیں گے، اور انشاءاللہ اگر یہ نوبت آئی، ایسے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جنگ بادل ختم کر دے، اور پرامن طریقے سے جو بھی معاملات ہیں سیاست کے اور جغرافیہ اعتبار سے ممالک کے، اللہ تعالیٰ وہ حل فرما دے، اور اگر ایسا نہیں مقدر میں جنگ لکھ دی گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت فراہم فرمائے کہ ہم اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہر قسم کے دشمن کو ایک کڑا پیغام دے سکیں، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان نچھاور کر سکیں، اور اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں
پہنچ جائیں اور انشاءاللہ اللہ کی جنت کے ہم بارش بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، والتوفیق ہو بید اللہ تعالی.